السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. تو ہم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا تھا, کچھ کمپیریزن. اب اصل طور پر ہم لوگ سورہ یوسف میں آ گئے ہیں, رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف کو ایسے اسٹارٹ کرتے ہیں, الف لام را, یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ الف لام را ہے کیا. اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. اور یہ جو ورڈز ہے, یہ جو لیٹر الف لام را, اس کا میننگ ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ اس کا میننگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ تھا, نہیں بتایا گیا تھا, ٹھیک ہے. اور جب شروع میں جب قرآن اسٹارٹ ہوتا ہے, یہ سورۃ البقرہ, اس میں کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, رائٹ. تو ایک بات سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فالتو چیز, ایک بھی فالتو چیز نہیں رکھے. مطلب اللہ کچھ ایکسٹرا قرآن میں نہیں رکھے. مطلب جو ہمیں چاہیے ہدایت کے لیے اور ہمارے زندگی کے لیے اور ہمیں سمجھنے کے لیے, ہمیں اچھے سے زندگی بسر کرنے کے لیے جو چیز ہے اللہ نے سب رکھ دیا اس میں, اللہ نے سب کہہ دیا ہے. یعنی قرآن میں ایک ورڈ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے یوز کے لیے نہیں ہے, جو ہمارے ہدایت کے لیے نہیں ہے, جو ہمیں اللہ کے سامنے ہمبل کرنے کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. مطلب قرآن میں ہر ایک ورڈ ایسا ہے جو انسانیت کو کچھ میسج دے رہا ہے. بٹ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ یہاں پر اللہ جب الف لام را یوز کر رہے ہیں, اس کا میننگ تو ہمیں نہیں پتہ. اس کا مطلب یہ ایکسٹرا ہے؟ بالکل نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دیکھیے, اس کا مطلب ہم لوگ اس کے مطلب میں اگر جائیں تو ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ چلے گا, کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا. جب اللہ نے اللہ کے رسول کو نہیں بتایا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو مطلب ریسرچ کرنے والے کی سب میننگ کیا ہو سکتا ہے. صاف طور پر جب اللہ کے رسول کو نہیں بتایا گیا تھا تو ہمیں بھی دماغ نہیں لگانا چاہیے, رائٹ. سو بٹ یہاں پر بات کیا ہے, تو اب کوشچن اٹھتا ہے اللہ نے کیوں رکھا, اللہ نے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. دیکھیے کیوں. جب فار ایگزامپل اگر لیں کہ ہاں کیا کہ ہمیں اللہ نے یہ چیز کیوں دیا ہے, اسی لیے کیونکہ اگر ہم لوگ ایک کلاس کا یہ ایگزامپل لیں, ہے نا, نہیں جسٹ لیو, بڑا ہو جائے گا. ہم کیا بول رہے ہیں, ہاں کہ اللہ نے ایسا شروع کیوں کیا, اسی لیے کیا کیونکہ ہمیں اس کا میننگ نہیں پتہ, ٹھیک ہے. بٹ اسی لیے ہمیں اس کا مطلب یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب قرآن کو سٹارٹ کریں پڑھنا تو ہمیں نہیں پتہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے. مطلب ہم خود سے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. اسی لیے اللہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں الف لام میم کا میننگ نہیں پتہ, اس کا مطلب تم اللہ کے سامنے یعنی اللہ کی کتاب کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کرو کہ تم پہلے ہمبل ہو جاؤ کہ یا اللہ ہمیں اس قرآن کے بارے کوئی بھی نالج نہیں ہے, رائٹ.
اسی لیے اللہ سے مطلب ہم اللہ کے سامنے ہمبل ہو جائیں اور اللہ کے سامنے جائیں اور ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم اس قرآن کو پڑھ سکے، آپ ہمیں اس کے نالج دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ہمیں یہ گائیڈنس ملتا ہے اس سے کہ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے اندر ایک انسان کے اندر کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اس قرآن کے پرتی، اس قرآن کے لیے کتنا دل میں کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، کیسی نیت ہونی چاہیے. اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس قرآن کے بارے کچھ نہیں پتا. الف لام میم اللہ خود کہہ رہی ہے، مطلب اللہ جب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اس کا میننگ نہیں پتا ہمیں، اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس قرآن میں کون کون چیز آئیں گے اور کس طریقے سے ہمیں ہدایت دیں گے، ہدایت ہمیں مل سکتا ہے. اس لیے ہم اللہ سے یعنی ہم اللہ سب سے پہلے یہ ہم دعا مانگنی چاہیے ہمیں کہ اللہ ہم ہمبل ہو گئے آپ کے سامنے کہ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں آتا ہے. اگر ہم اگزامپل لیں کسی بھی کلاس کا، تو ہم لوگ جب پڑھنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو اچھا جب ٹیچر ہمارے سامنے پڑھاتے ہیں تو ہم ان کے سامنے کیسے ہمبل ہی بیٹھتے ہیں، مطلب ہمبل ہو کے کہ ہاں میرے ٹیچر یہ پڑھا رہے ہیں اور ان کو ہم سے زیادہ آتا ہے، رائٹ؟ کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ ٹیچر کیا پڑھائے گا، ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا ہم. یعنی اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہم کو سب سے پہلے ان کی عزت سیکھنی ہوگی کہ ہاں یہ ہمارے ٹیچر ہیں، اور وہ ٹیچر اس لیے بنے ہیں کہ ان کو پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے، یہ ہم سے پہلے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں آتا. کچھ ایسے بٹ کلاس میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ آتا نہیں ہے، پھر بھی وہ جج کرتے ہیں ٹیچر کو کہ یہ ٹیچر کیا پڑھا ہے، اس کو کیا آتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا. اس کا مطلب اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اس سے، تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن جب پڑھنے جانے سے پہلے، یعنی قرآن کو جاننے سے پہلے ان کے دل میں یہ مرض رہتا ہے، ایک پرابلم رہتا ہے، ڈیزیز رہتی ہے کہ وہ سب سے پہلے ہی قرآن کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بس کتاب ہی ہے، اس میں خاص کچھ نہیں ہے. اگر ایسے ایٹیٹیوڈ لے کر اگر ہم لوگ قرآن کے پاس جائیں اور قرآن سے اگر ہم کچھ گائیڈنس حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں نہیں ملے گا. تو اس الف لام را سے یہی ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اللہ کے کتاب کے لیے کیسا ہونا چاہیے ہمبل. یا اللہ ہم آپ کی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، ہمیں کچھ نالج نہیں ہے، سارا نالج آپ کو ہے، اور اللہ میں ابھی شروع کرنے جا رہا ہوں یہ کتاب، اور میں جب یہ پڑھوں تو آپ میری مدد کیجئے، آپ میری ہیلپ کیجئے اس قرآن کو سمجھنے کی. اور ہمیں ہم مسلمانوں کو، بہت سارے مسلمانوں کو یہ تو پتہ ہے، یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ خطبہ میں اور بہت سارے لیکچرز میں سنتے ہیں کہ قرآن میں there is no doubt in the قرآن is the best book in the world اور ایکسیٹرا. مطلب قرآن میں ڈاؤٹ نہیں ہے اور قرآن سب سے بڑا کتاب ہے، قرآن میں ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ڈاؤٹ ہے، بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنائی بات پر بہت گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن سائنٹیفک بات کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، ہمارا قرآن ماڈرن ہے. عام لوگوں کو یہ تو پتہ ہے سن کے، بٹ وہ اس قرآن اصل جو ہمبل ہم قرآن کے سامنے کب ہوں گے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے. فار ایگزامپل اگر ہمیں دلی جانا ہے تو اگر ہم کسی کے سامنے کوئی ہمیں بولتا ہے کہ ہاں دلی کا روڈ ایسا ہے تم بھائی دیکھو وہاں پر 4 لائن ہے، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر ایسی گاڑی چلتی ہے، یا ٹرین وہ کیا بولتے وہ ٹرینس ہے، بہت سارے میٹرو ٹرینس ہیں دلی میں. تو اگر ہم سنائیں، اگر ہم خود نہیں گئے ہیں
اور ہم سن کے سب کو یہ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی دلی بہت اچھا ہے, یہاں یہ ہے وہ ڈیولپڈ ہے, رائٹ, بٹ ہم خود نہیں گئے ہیں, لیکن ہم سنے بات, اور سنے بات میں اور وہ آدمی ایک آدمی کو جو سنا جو اوپر پر کچھ سن لیا ہے, جو کچھ جانتا ہے اس کے بارے میں, بٹ جو آدمی دلی گیا ہے اس کو پتہ ہے کہ کس ٹرین سے جانا ہے, کس طریقے سے جانا ہے, وہاں دلی جاتے کون سا پلیسز آئیں گے اور کون سا اسٹیشنز آئیں گے اور کیسا روڈس ہے, کیسی گاڑیاں چلتی ہے, میٹرو ٹرین کیسا ہے, وہ خود گیا ہے. تو اس کو ایکسپیرینس ہے اور اس کو پتہ ہے ایک چیز, بٹ یہ جو سن کے پتہ ہے کچھ چیز پتہ ہے. یعنی اس ایگزامپل سے ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان اگر سن کر قرآن کو سمجھ رہے ہیں, اور سن کر اگر قرآن ہم بہت گھمنڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا قرآن میں there is no doubt, اور قرآن میں بہت سب کچھ لکھا ہوا ہے, تو قرآن سے بڑا ہے, تو وہ فیک ہے, وہ ہم فیک دعویٰ کر رہے ہیں. بٹ اگر ہم اسی قرآن کو اگر ہم سمجھ کر خود اس قرآن پر غور و فکر, خود اس قرآن کے جرنی کو ہم طے کیے ہیں, اس قرآن کو ہم پڑھے ہیں پورا, مطلب کم سے کم میننگ کے ساتھ, تو ہمیں ایک اوور ویو مل جائے گی کہ اصل قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہم سے, اصل اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے. یہ ہے جسٹ پوائنٹ, یہ ہم اس ایگزامپل سے کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یعنی ہمیں ہمبل رہنا ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ہے, تبھی ہمیں گائیڈنس مل پائے گا. بٹ اگر ہم سب سے پہلے ہی سوچ لیں گے کہ اگر پہلے ہم قرآن میں ڈاؤٹ کر لیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ کچھ ایسی عام کتاب ہے, تو ہمیں ویسا گائیڈنس نہیں مل پائے گا جس گائیڈنس کی بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں, رائٹ. تو اس چیز سے ہمیں یہ سیکھ ملا. پھر اللہ اب شروع کرتے ہیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں یہ روشن کتاب ہے, مطلب یہ مبین ہے. مبین کا مطلب ہوتا ہے کلیئر. کوئی چیز کلیئر کب ہوتا ہے؟ جب کلیئر تب ہوتا ہے کہ جب وہ چیز وہ مطلب جب وہ کچھ کہہ رہا ہے اور اس میں کانٹرڈکشن نہ ہو, رائٹ. مطلب کہ اگر کوئی آدمی ابھی کچھ کہہ رہا ہے, پھر ایک مہینہ بعد وہ اپنے اسٹیٹمنٹ کو بدل دیا, تو دیٹ از کانٹرڈکشن. اللہ یہاں پر روشن سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ قرآن جو ہے اس میں there is no contradiction. مطلب اگر آپ قرآن کو پہلے سے لاسٹ تک اگر آپ پڑھیں گے تو پہلے جو بات آپ پڑھے ہیں اس کا کانٹرڈکشن آپ کو بعد میں جا کے بعد والے سورہ میں نہیں ملے گا. یہ اللہ یہاں پر بات کہہ رہے ہیں, یعنی there is no contradiction in this book. کب؟ جب ہم لوگ غور سے پڑھیں گے. یعنی دیکھیے, یعنی یہ کتاب فری فرام کانٹرڈکشن ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا اسٹیٹمنٹ آج تک کوئی کتاب دے نہیں پایا کہ وہ کانٹرڈکٹ نہ کرے, کوئی انسان نہیں دے پایا. اور یہ قرآن میں ایک بار نہیں کہا, بہت بار اللہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں کوئی اللہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں اگر کوئی کانٹرڈکشن ہوتا تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب نہ ہوتی تو اس میں کانٹرڈکشن ہوتا, بہت سارا کانٹرڈکشن ہوتا. تو اللہ یہاں پر کلیم کر رہے ہیں, کیا کوئی بھی ہیومن بینگ یا کوئی بھی رائٹر جو کتاب لکھتے ہیں کیا وہ یہ چیز دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے اس کی کتاب میں؟ نہیں. بٹ قرآن ایک واحد ایک سنگل بک ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے, رائٹ. اور اس سے اس آیت سے ہمیں کیا ملتا ہے, یہ کلیئر بک ہے. اور دیکھیے روشن کتاب, یعنی کوئی روشنی, مطلب کہ یہ ایسی کتاب ہے جو ہمیں الگ مطلب جو ہمیں کسی الگ چیز کو جج کرنے کے لیے مدد کرتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم سائنس پڑھتے ہیں تو ہم سائنس میں کچھ پڑھے جو
قرآن کے خلاف ہے، مطلب قرآن جسٹ اس کا الٹا کہہ رہا ہے، تو ہم مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ ہم مسلمان کو سائنس کو قرآن کے مطلب قرآن کو سائنس کے لینس سے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں سائنس کو قرآن کے لینس سے دیکھنا ہے. یہ کلیئر ہے بیکاز یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ کلیئر ہے نا، اس سے یہ ہمیں ملتا ہے. اور بس آگے دیکھیں گے یہ انشاءاللہ تعالی. آخر میں اللہ سے دعا کی یا رب العالمین، جو ہم نے کہا اس میں اگر کوئی غلطی، اس میں کوئی اگر فالٹ ہو گیا ہو تو اللہ ہم سب کو تو ہمیں معاف فرما. بے شک ہمیں بہت کم علم ہے یا رب العالمین، ہر علم آپ کو یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اس قرآن پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا والقرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.